اللہ تعالیٰ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں، قسم با خدا وہ شخص کامل مومن نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا شخص؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک پڑوسیوں کو ستانے کا وبال۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 46، مسند احمد حدیث نمبر 8855۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی شرارتوں سے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ پہلے پہل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں ارشاد نبوی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6016۔ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں، قسم با خدا وہ شخص کامل مومن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا شخص؟ فرمایا، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ارشادات نبویہ سے معلوم ہوا کہ کامل مومن وہ ہے جو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور انہیں اپنے قول یا فعل یا کسی بھی ذریعے سے بلا وجہ اذیت نہیں پہنچاتا۔ اسلام صرف نماز، روزہ اور عبادات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کے اخلاق، معاملات اور سماجی رویوں کو بھی سنوارتا ہے۔ دین اسلام میں جن تعلقات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے ان میں پڑوسیوں کا حق نہایت اہم ہے، یہاں تک کہ ایمان کی تکمیل کو بھی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے جوڑ دیا گیا ہے۔ جو شخص اپنے پڑوسی کے لیے تکلیف، خوف یا اذیت کا سبب بنے وہ دراصل اپنی آخرت کو خطرے میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ پڑوسی کو ستانا صرف مار پیٹ یا گالی گلوچ تک محدود نہیں بلکہ آوازوں سے تکلیف دینا، راستہ تنگ کرنا، بدگمانی پھیلانا، بلا وجہ شکایت کرنا یا کسی بھی طرح کا ذہنی اذیت دینا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ ایسا شخص بظاہر عبادت گزار ہو سکتا ہے مگر اس کا کردار اس کے ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے بندوں کو سکون نہیں دے سکتا وہ اللہ کی رضا کا حقدار کیسے بن سکتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کامل ایمان وہ ہے جس سے دوسروں کو امن ملے، خصوصاً وہ لوگ جو ہمارے سب سے قریب رہتے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا دراصل معاشرے میں امن، محبت اور اعتماد کو فروغ دیتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں تو دلوں میں نفرت کے بجائے بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ ماحول ہے جسے اسلام پسند کرتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی حساب ہوگا۔ اگر کسی نے اپنی پڑوسی کو تکلیف دی ہوگی تو محض نماز اور روزہ اس کے کام نہیں آئیں گے جب تک وہ مظلوم سے معافی حاصل نہ کر لے یا اللہ تعالیٰ اس پر خاص کرم نہ فرمائے۔ یہ موضوع ہمیں یہ عملی پیغام دیتا ہے کہ اپنے رویوں کا جائزہ لیں، پڑوسیوں کے ساتھ نرمی اور برداشت اختیار کریں، اپنی زبان، آواز اور عمل پر قابو رکھیں اور جہاں ممکن ہو خیر اور آسانی کا ذریعہ بنیں۔